سراجی چینل کے محترم ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سگے بارگاہ حضور شیخ الاسلام ناچیز محمد سراج الدین شیخ راج محلی۔ محترم حضرات، امید ہے آپ تمامی حضرات اپنے اپنے مقامات پر خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ حضرات، آج ہم آپ کو جانشین حضور محدث اعظم ہند برادر حضور شیخ الاسلام مجدد کچھوشی شہنشاہ دنیا خطابت آبروی اہل سنت مرد حق مجاہد ملت حضور غازی ملت سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ کا ایک بیان سنائیں گے، جس میں سرکار غازی ملت نے ان تمام لوگوں کا بھرپور آپریشن کیا ہے جو خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلا سے حسد و بغض رکھتے ہیں یا دشمنی کرتے ہیں۔ لیکن اس بیان سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کے سامنے سرکار غوث العالم محبوب یزدانی تارک السلطنت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی سجادگی کو لے کر کچھ مختصر سی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات، سرکار غوث العالم محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند معنوی و جانشین خانوادہ اشرفیہ سعادت کچھوشا مقدسہ کے جد کریم اولاد غوث اعظم سرکار مخدوم الآفاق حاجی الحرمین حضرت سیدنا سرکار حاجی سید عبد الرزاق نور العین جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے 5 فرزند ارجمند ہے۔ ان تمام حضرات کا نام: حضرت سیدنا سرکار سید شمس الدین اشرفی جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا سرکار سید حسن اشرف اشرفی جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا سرکار حسین اشرف اشرفی جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا سرکار سید فرید اشرف اشرفی جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا سرکار سید احمد اشرف اشرفی جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ محترم حضرات، آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا سرکار سید شمس الدین اشرف اشرفی جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال شریف 18 سال کی عمر میں ہی ہو گیا تھا، اور سرکار حاجی الحرمین رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار غوث العالم کے حکم سے اپنے چاروں صاحبزادے کو الگ الگ جگہوں کی ولایت سونپی تھی۔ خلف اکبر حضرت سیدنا سرکار سید حسن اشرف اشرفی جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو ولایت کچھوشا مقدسہ سونپی۔ بعد والد بزرگوار آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار مخدوم پاک کچھوشا شریف کے سجادہ نشین ہوئے، اور حضرت سیدنا سرکار سید حسین اشرف اشرفی جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو ولایت جونپور عطا کی۔ حضرت سیدنا سرکار سید فرید اشرف اشرفی جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو رودولی شریف کی ولایت عطا کی۔ لیکن 2 نسل کے بعد اولاد ذکور آپ کی نسل میں نہیں ہوئی۔ اولاد اوناس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور چوتھے صاحبزادے حضرت سیدنا سرکار سید احمد اشرف اشرفی جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو جائز شریف کی ولایت عطا فرمائی۔ ان کی نسل میں سرکار سید کلیم اشرف اشرفی جیلانی، سرکار سید علیم اشرف اشرفی جیلانی، سرکار سید قسیم اشرف اشرفی جیلانی، سرکار سید سلمان اشرف اشرفی جیلانی دامہ ظلہم العلی ہے۔ محترم حضرات، لیکن سیدنا سرکار سید حسین اشرف اشرفی جیلانی بن سید عبد الرزاق نور العین رضی اللہ تعالی عنہما کا دل جونپور میں نہیں لگا، تو وہ اپنے بڑے بھائی کے پاس کچھوشا مقدسہ واپس آ گئے، اور سرکار سیدنا سید حسن اشرف اشرفی جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دریا دلی ہے کہ آپ نے اپنے چھوٹے بھائی سید حسین اشرف اشرفی جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو 27 محرم الحرام کی تاریخ عطا کی، جس میں سرکار معین المشائخ سید معین الدین اشرف اشرفی جیلانی مد ظلہ العالی و نورانی و غیرہ رسومات عرس ادا کرتے ہیں، اور 28 محرم الحرام جو سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی وصالی تاریخ ہے، اسے سرکار سیدنا سید حسن اشرف اشرفی جیلانی
رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لیے ہی رکھی۔ آپ اس میں تمام تقریبات عرس ادا فرماتے تھے، جن کے صحیح ترین امانتوں کے امین اور وارث و سجادہ نشین اس وقت نبی رائے حضور سرکار کلا شہزادہ حضور شیخ اعظم حضور قائد ملت حضرت علامہ سید محمد محمود اشرف اشرفی جیلانی دامت اللہ العالی ہے۔ اس لیے آج بھی اسی خانقاہ کو خانقاہ عالیہ حسنیہ سرکار کلا کہا جاتا ہے۔ مکمل تفصیلات کے لیے آپ حضرات لطائف اشرفی، صحائف اشرفی وغیرہ کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے۔ سراجی چینل کے محترم سامعین، اب چلیے ہم سنتے ہیں کہ سرکار شہنشاہ خطابت حضور غازی ملت نے اپنے بیان میں کیا فرمایا ہے۔ وہ لوگوں کے ذریعے ہی امن و شانتی سے ہوتا ہے، پولیس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہاں سب مست ہیں، کوئی کسی کے من میں نہ دوش ہے، نہ گھرنا ہے، نہ نفرت ہے، نہ دشمنی ہے، سب پیار و محبت کے ماحول میں ہم مست ہیں۔ علم کی بھوک ہے، آؤ یہاں ہے انتظام۔ کہاں؟ جامع اشرف۔ سبحان اللہ۔ تمہیں عبادت اور ریاضت اور سجود سے بڑی دلچسپی ہے، آؤ یہاں ہے اعلی حضرت مسجد اعلی حضرت اشرفی میاں۔ تم یہاں چلہ کرنا چاہتے ہو، روحانیت میں بالغی پیدا کرنا چاہتے ہو، اپنی آتما کا شدھی کرن کرنا چاہتے ہو، اپنے پاپوں سے چھٹی لینا چاہتے ہو، تو آؤ یہاں ہے خانقاہ۔ سبحان اللہ۔ مگر ہمارا دل بھی بیمار ہے اور جسم بھی بیمار ہے، تو گھبراؤ مت، یہاں تمہیں ہاسپٹل بھی ملے گا۔ یہ وہ مرکز ہے سبحان اللہ جہاں جسم کو بچانے کے لیے ہاسپٹل ہے، روح کی بالغی کے لیے خانقاہ ہے، اور علم کے نور کو پھیلانے کے لیے جامع اشرف ہے۔ یہ سنیوں کا واحد مرکز ہے، یہ واحد مرکز ہے جو کسی غیر مسلم کی مہربانی کا نتیجہ نہیں، فیض سملانی کا نتیجہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ اعظم جامع اشرف خانقاہ اشرفیہ حضور غازی ملت۔ خانقاہ کی لاکھوں اینٹیں، جامع اشرف کی لاکھوں اینٹیں، سینکڑوں سیمنٹ کی بوریے میں کسی سادھو کا ہاتھ نہیں، کسی جینی کا سپورٹ نہیں، کسی بدھسٹ کا تعلق نہیں، کسی پارسی کی مہربانی نہیں، غوث اعظم کی خوددار نسل جو مانگتی رہی، وہ اپنے مخدوم سے کرم کریں مخدوم، کیسے نہ مچے گی دھوم۔ ایک اینٹ بھی اگر کوئی ثابت کر دے کہ بدیش کے غلط پیسے سے بنی ہو، ایک اینٹ بھی یہاں لگی ہو، یہ بات آج شیخ اعظم ہی تک نہیں ہے، ارے اس خانقاہ نے کھپڑے اور نریے میں رکھ کر نعیم الدین کو صدر الافاضل کی منزل تک پہنچایا۔ یہ خانقاہ احمد یار کو حکیم الامت بنایا، عبدالعزیز مراد آبادی کو حافظ ملت بنایا، حبیب الرحمان کو مجاہد ملت بنایا، حامد رضا کو حجت الاسلام بنایا۔ یہ دین کا قلعہ ہے، ادیان کا نہیں، یہ اسلام کا قلعہ ہے، کسی کے حرام کا نہیں، یہ قلعہ روحانیت کا ہے، اور وہ روحانیت جو قرآن و حدیث کے تحت ہے۔ ہم ایسی کسی روحانیت کو نہیں مانتے کہ مشرک بھی ہو روحانیت والا بھی ہو، کافر بھی ہو روحانیت والا بھی ہو، ارے ہم تو کسی گناہ کبیرہ والے کو بھی روحانیت والا نہیں مانتے۔ روحانیت
یہ کہیں سڑک پر رکھی ہوئی چیز کا نام نہیں ہے. شریعت پر تقوی و طہارت کے ساتھ جب عمل کرو گے تو عمل کے نتیجے میں جو بالغی پیدا ہوگی اس نتیجے کا نام روحانیت ہے. اور یہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں ہے. کوئی بھی غدار خدا روحانیت معاب نہیں ہو سکتا. میرے دوست آپ جامع اشرف کو قریب سے دیکھیے, یہ جلدی میں کچھ نہیں بنا ہے. ایک بچہ جب جلدی نہیں پیدا ہوتا 9 مہینے انتظار کرواتا ہے. اس میں تو ہماری 3 نسلیں چلی گئی. اشرف الصوفیہ حضرت سید اشرف حسین علیہ رحمت و رضوان کا تصور, ہم سبھی ہے غوث اعظم سید شاہ علی حسین کا عزم محکم, سلطان الواعظین سید احمد اشرف کا ارادہ, محدث اعظم ہند کی فدائیت, مجاہد دورہ کا اتفاق, پیر سید مصطفیٰ اشرف کی دعا, شیخ اعظم کی محنت شاقہ. جب اتنا جمع ہو تب ایسی خانقاہ بنتی ہے. ہم کو یہ خانقاہ بنانے میں نہ بھوجپوری کا سہارا لینا پڑا, نہ انگریزی کا, نہ سنسکرت کو لازمی کرنا پڑا. ہم نے تو رسول کی زبان کو لازمی کیا. سبحان اللہ. ہم نے جانتے اردو سے ہمیں کیوں محبت ہے؟ کیونکہ اردو کے فاؤنڈر, اردو پروز, دا فاؤنڈر آف اردو پروز, اردو زبان نثر میں اس کے فاؤنڈر کا نام ہے مخدوم اشرف, اور اردو نظم کے فاؤنڈر کا نام ہے امیر خسرو. امیر خسرو بھی چشتی ہیں جنہوں نے اردو نظم دیا. مخدوم سمنانی بھی چشتی ہیں جنہوں نے نثر دیا. اب اگر کسی کو چشتیوں سے نفرت ہے تو اردو بولنا بند کرے, اردو بولنا بند کرے, مال ہمارا استعمال کرو. امیر خسرو کی اردو, مخدوم سمنانی کی اردو, فاؤنڈر یہ ہیں, بولتے ان کی زبان ہو. یہی وجہ ہے یہ دونوں عظیم الشان مشائخ کی بارگاہ میں, نہ صرف ان دونوں کی بلکہ ہر بڑی بارگاہ میں میرا مجدد عقیدت و محبت سے ہی کہتا رہا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. ابے جب سرکاروں کے بول بالے کی نیت کی تب کہنے والا چمکا. اب اگر ہماری نسل کو چمکنا ہے تو پھر اس خانقاہ کو بری نظر سے نہ دیکھے جس خانقاہ میں محدث اعظم کا پسینہ ہے, جس خانقاہ میں مجاہد دورہ کی حمایت ہے, جس خانقاہ میں مخدوم المشائخ نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی. میں جانتا ہوں حضور مخدوم المشائخ سید محمد مختار اشرف اشرفی جیلانی کی محنت شاقہ کو. وہ میرے ماں کے سگے بھائی تھے, میں اس نظر سے میں نے نہیں دیکھا. وہ میرے مرشد کامل ہیں, اس نظر سے دیکھا. وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ولی ہیں, اس نظر سے میں نے دیکھا. محدث اعظم جیسی عبقری شخصیت ان کی محبت میں گرفتار تھی, یہ میں نے دیکھا. نہ جانے کتنے کتنے بزرگان دین ان کے سامنے سجود نیاز لٹاتے تھے, یہ میں نے دیکھا. تو اس خانقاہ پر آنکھ اٹھانے سے پہلے یا ہاتھ اٹھانے سے پہلے یا قلم اٹھانے سے پہلے یا اس خانقاہ سے حسد سے پہلے, اس خانقاہ کے خلاف جلن سے پہلے, اس خانقاہ کے پاؤ کے خلاف آگ اگلنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ جو دشمن ہے خانقاہ اشرفیہ حسنیہ کا وہ دشمن ہے محدث اعظم کا, وہ دشمن ہے سرکار کلا کا, وہ دشمن ہے ہم سبھی ہے غوث اعظم کا, وہ دشمن ہے خانواد اشرفیہ کا. ارے جب ہم نے اپنے خاندان والوں کی دشمنی کی پرواہ نہیں کی, ہماری نظر تو مخدوم سمنانی کے کرم پر ہے, ہماری نظر تو ان کی منشا پر ہے, ہماری نظر تو ان کے مشن پر ہے. مخدوم پاک کے دربار میں جو کچھ ہوتا ہے انہی کی ایما سے ہمیں نہ اشارہ ملتا ہے کہ جب جسم کا بیمار آوے تو اس کا بھی انتظام کرنا, جب روح کا بیمار آوے تو اس کا بھی انتظام کرنا.